یہ جو استحکام پاکستان پروگرام کا نام رکھا، یہ آپ کو کیونکہ آج میری آپ سے جو بات ہوگی نا، یہ میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں کہ دل سے ہوگی اور پاکستانی کی بات ہوگی، کیونکہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے، وہ ہے ہندوستان۔ یہ مجھے سب سے پہلے بتاؤ، ہندوستان ہمارا دشمن ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ہے۔ اور دوسری بات، ابھی مجھ سے پہلے مقررین نے باتیں کی، اپنے اپنے انداز میں پاکستان کو، فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور ابھی یہ جو میں پنڈال میں دیکھ رہا ہوں، جو ہاتھوں میں پلے کارڈ آپ لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جس نے ہمیں پاکستان لے کے دیا، علامہ اقبال کی تصویر ہے جنہوں نے خواب دیکھا، اور اس کے بعد یہ ان شہداء کی تصویریں ہیں جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر ہندوستان کی جو وہ خواب دیکھتے تھے پاکستان کے بارڈر کی اس طرف آنا ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر ہماری آزادی کو برقرار رکھا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور ابھی آج کل ایک بات جو مجھ سے پہلے مقررین نے کہا، پاکستان کو جو مسائل ہیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، پاکستان کا ہر سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام ہے، پاکستان کے ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک عورت ہے کرسٹین فیئر، یہ یورپین ہے جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ لکھتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ اپنی کتاب میں اور اپنے کالم میں لکھتی ہے کہ جب تک ہم فوج پاکستان کو کمزور نہیں کر لیتے، اس وقت ہم پاکستان کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ رہے کوئی بات آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں شاید جو 21 کروڑ 22 کروڑ رہ رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے آپ لوگوں کو FATF میں گرے لسٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ گرے لسٹ کیا ہے؟ انڈیا نے ایک پروپیگنڈا کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے اور منی لانڈرنگ کرتا ہے، دہشت گردوں کو فنانس کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے انڈیا کی بات پہ لگ گئے، لیکن پرسوں، یعنی کہ کل نہیں، پرسوں والے دن آپ کو مبارک ہو کہ آپ گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں۔ اور اس گرے لسٹ سے نکلنے کا، اس کے اوپر ابھی آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کی فوج کو، فوج پاکستان کو صرف بارڈر کے اوپر چیلنجز ہیں، نہیں، ہمیں بارڈر کے اوپر بھی چیلنجز ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہیں، ملک کے اندر بھی ہیں۔ FATF کو یہ پاکستان فوج نے، اداروں نے، یہ پاکستان کو اور FATF کی جو ٹیم ہے ان کو یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ انڈیا کل بھی مکار تھا، انڈیا کل بھی جھوٹا تھا، مودی کل بھی دہشت گرد تھا، مودی کی فوج کل بھی دہشت گرد تھی، RSS کل بھی دہشت گرد تھی، لیکن پاکستان کے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول الکریم کے صدقے ہمیں سرخرو کیا۔ اس میں بھی آپ کی فوج کا کردار ہے۔ پانی کا جویان ہے، پانی کا جویان ہے، غدار ہے، پانی کا جویان ہے، غدار ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج چودھری پرویز لوثر۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اوپر انٹرنیشنلی ایک کیس چلا، ریکوڈیک، یعنی کہ یہ بلوچستان پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے جو 40% ملک ہے، ملک کا حصہ ہے، اس کے اوپر ہمیں 10 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا، وہ بھی ہمارے دشمن کا،
کام تھا. یعنی کہ دیکھیں دشمن اپنی چالیں کھیلتا ہے, ایک چال دشمن کھیلتا ہے اور ایک اللہ پاکستان کا محافظ ہے, کیونکہ یہ یا رسول اللہ کا ملک ہے, یہ یا رسول اللہ کی فوج ہے, اس کو کچھ نہیں ہونے والا. اس کے بعد وہ 10 ارب کا جو جرمانہ تھا وہ بھی آپ کا ختم ہوا, وہ بھی آپ کے اداروں کا, آپ ابھی چودھری تجمل کہہ رہے تھے, اس میں پاکستان ISI کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ ہمیں یہ فخر ہے ہماری ایجنسی سے. را بھی ڈرتی ہے اور را کے جو ساتھ ملے ہوئے بڑی بڑی پاوریں ہیں, یہ دیکھیں میرے نزدیک پاور ایک ہی ہے, سپر پاور, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہم نہ پہلے کبھی کسی سپر اللہ اکبر تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور جن چیلنجز کا آپ کو مقابلہ ہے پاکستانیوں, آج یہاں پر پنڈال میں آپ غیور پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھے بتائیں وطن ماں ہوتی ہے یا نہیں؟ وطن ماں ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. وطن ماں ہے, جو وطن ماں کا محافظ ہے وہ پاک فوج ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ہے تو جو آپ کی فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے, وہ ہے انڈیا. وہ ہم میں سے لوگوں کو ہائر کر کے, ہمارے لوگوں کو گمراہ کر کے, کیونکہ پاکستانی فوج اور عوامی پاکستان جب تک ایک پیج پہ ہے, وہ پنجابی کہنے نے جدوں تک ایک مٹھ نے سانو ستے حیران. ابھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ بلوچستان کو, چند ایک لوگ بلوچستان کو لیلا کرنا چاہتے ہیں, لیدگی پسند ہے. میں یہ آپ کو کہتا ہوں بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور کوئی جسم دل کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. اور ابھی کچھ مہینے پہلے بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, یہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا 60% ووٹنگ وہاں پر لوگوں نے اپنا ووٹ کا حق رائٹ استعمال کیا اور سرے عام کھلے عام آزادی کے ساتھ کیا. اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ بھی انڈیا کا پراپوگنڈا ہے. ابھی میں آپ کو وہ باتیں ابھی بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو فخر ہوگا. کلبھوشن کا نام سنا ہے؟ یہ کون تھا؟ جاسوس تھا. یہ کلبھوشن جو ہے یہ پاکستان میں ایران کے ذریعے ایک بار مبارک حسین پٹیل بن کر آیا, جعلی پاسپورٹ بنا کر آیا. ہمیں پاکستان کی فوج کو ISI کو پتا تھا, انہوں نے کہا بچہ آتے جا کیونکہ تو پاسپورٹ لے کر آیا ہے. جب وہ کلبھوشن بن کر آیا, کفتان بارڈر کے بعد اندر آیا, تو جب اس کو آپ کی فوج نے, آپ کی ایجنسی نے پکڑ لیا تو پھر وہ کہتا ہے مجھے تو کہا تھا یہاں حالات بڑے اچھے ہیں. آگے سے اس کو آواز آئی او پتر اے پاکستان دی فوج ہے, بنانا ریپبلک دی نہیں. زندہ باد, زندہ باد. اور اس کے بعد وہ اپنے دہشت گرد کو, انڈیا اپنے دہشت گرد کو, اور یہ بھی آپ کو پاکستانیوں فخر ہونا چاہیے, سیکنڈ ورلڈ وار, دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر کسی ملک نے, کسی فوج نے حاضر ڈیوٹی جاسوس سپائے پکڑا ہے تو وہ آپ کو اور آپ کی فوج کو اس کا کیا کہتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے اس کو پکڑ کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم نے ملک کے اندر جو آئے گا پاکستان کے خلاف بولے گا اس کو پکڑا. لیکن 2 سال پہلے کی بات ہے, ایک ابھینندن سنا ہے کسی نے؟ ابھینندن کون تھا؟ وہی چائے والا, مودی بھی چائے والا, ابھینندن بھی چائے والا. مودی چائے بیچتا تھا, ہم نے چائے پلائی. پلائی کیسے؟ ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ واقعہ, ایسا واقعہ سن کر مجھے تو صرف فخر ہوتا ہے. مودی نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کی ہے. بعد میں پتا چلا اس کو خواب آئی تھی. لیکن کہ چلو ابھینندن کو بھیج کے دیکھتے ہیں. اس نے ابھینندن کو پاکستان کے اندر وہ جو ان کا طیارہ ہے دے کر بھیجا. اس نے کہا جا کر بس واپس آ جاؤ. اس کو یہ پتہ نہیں تھا آگے یہ پاکستان کے شہین ہیں,
آگے ایئر فورس پاکستان ہے، آگے یہ ایم عالم کی والی ایئر فورس ہے، یہ فوج پاکستان 1965 والی ہے. لیکن آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ نے ابھی نندن کو اتارا، چائے پلائی، اور یہ اکثر ایک میں محاورہ کہتا ہوں، ہم نے اس کو پکڑا، لتر چھتر اور ڈنڈے مار کر اس کو چائے پلا کر اس کے اندر ایک چپ، اس کے خطرناک جگہ پہ ایک چپ ڈالی اور واگا بارڈر کے ذریعے اس کو واپس کیا. ابھی تک مودی اور اس کی دہشت گرد فوج اور RSS ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ چپ کہاں ہے. اوے یہ چپ ISI نے لگائی ہے، راہ نہیں ڈھونڈ سکتی. ابھی ایک اور چیلنج جو آپ کو تھا، آپ کا 2250 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ ہے، 2250 کلومیٹر کا. جب فوج پاکستان نے 5 سال پہلے وہاں پر باڑ لگانی شروع کی تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمارا مذاق اڑایا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے تو روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو یہ 2250 کلومیٹر کی باڑ کیسے لگائیں گے. 5 سال میں فوج پاکستان نے اپنے سورس کم کیے، اپنے فنڈ کم کیے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا دیا ہم ننگے رہیں گے، کپڑوں کے بغیر رہیں گے، لیکن 2250 کلومیٹر باڑ لگا دی کہ یہاں سے آنے نہیں دیں گے. یہ بھی آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے اپنی فوج کے اوپر. زندہ باد، زندہ باد. ابھی کبھی ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، میں 2-3 بار انڈین ٹی وی کے اوپر میں نے ٹاکرے میں جاتا ہوں، 2 انڈین ہوتے ہیں، 2 پاکستانی ہوتے ہیں. تو ایک بار یہ جو بھی آج ہمارے پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف ایک پراپوگنڈا کر رہے ہیں، یہ 3 سال پہلے اس نے مجھے وہ ٹاکرا میں میرے ساتھ بات کی تھی. اس نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور کہا جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ایسی. میں نے کہا اوئے، اس کا نام تھا شرما. میں نے کہا شرما، یہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ہے، ہندوستان 1.25 ارب مائیں بچوں کو ڈراتی ہیں. سو جاؤ، باجوہ آ گیا ہے، یہ وہ آرمی چیف ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہمارا دشمن اللہ نہ کرے جس دن قوم میں، عوام میں اور فوج میں تقسیم پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، پاکستانیوں، وہ دن ہمارے لیے خطرناک ہوگا. کیونکہ ہمارے سامنے کچھ ایسے ممالک ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں. میں ہمیشہ بڑا کھل کے بات کرتا ہوں، مجھے پاکستان زندہ باد، پاکستان کی سلامتی کی ضرورت ہے. سعودی عرب، ایران، دبئی، شام، عراق کا کیا حال کیا اس کی فوج کو کمزور کر کے، شام کا کیا حال کیا، لیبیا کا کیا حال کیا. ابھی کیونکہ وہ آپ کی فوج کو کمزور نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کے یہ سپاہی جن کی آپ نے تصاویر لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے جانے شہادت نوش دے کر، جانے دے کر یہ ملک بچایا ہے، جانے دے کر اس ملک کو بچایا ہے. یہ ماؤں کے بیٹے ہیں. اور کیونکہ یہ کامیاب نہیں ہو رہے، ابھی 5th جنریشن وار جو ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ ابھی آپ نوجوان یہاں پر زیادہ تعداد میں ہیں، آپ پاکستان کا احساسہ ہیں، خبر کی تصدیق کر لیا کریں. جب آپ کو کوئی خبر بھیجے آپ یہ چیک کر لیا کریں. اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. سابقہ صدر پاکستان پرویز مشرف، ابھی 5 بار ان کی خبر چل چکی ہے کہ وہ فوت ہو گئے. الحمدللہ وہ زندہ ہیں. وہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے جس نے ایک بار ایک ٹی وی پروگرام میں امریکن صحافی نے سوال کیا تھا کہ جب اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد سے لے جا رہے تھے تو ISI کدھر تھی؟ تو اس نے کہا جب 9/11 ہو رہا تھا تمہاری ٹھک رہی تھی، تمہارے ٹاور گر رہے تھے، وہاں پر CIA اور FBI کدھر تھی؟ جواب دینے کے لیے جرأت ہونی چاہیے، کیونکہ جواب جرأت سے دیے جاتے ہیں، ہمت سے دیے جاتے ہیں. ایک بار انڈین چینل پہ اس کو انڈین وہ صحافی نے سوال کیا کہ اس پاکستانی فوج، اس نے کہا پاکستانی فوج کا آپ کو یاد نہیں 1965 میں چائے پینے کے لیے آئے تھے چونڈا کے اوپر، ہم نے وہ ٹھوکی جب قوم سو رہی تھی، محافظ جاگ رہے تھے. تب سے لے کر اب تک انڈیا کی ایک ہی خواہش ہے، ہم نے 65 کا بدلہ لینا ہے. میں آج یہاں اٹلی سے اعلان کرتا ہوں، ہم ہر دور میں انڈیا کو 65 بن کے جواب دیں گے، انڈیا کی ایک سے ایک بتائیں گے. اور آپ ایک آج یہاں پر ایک عہد کریں میرے ساتھ، اور عہد کرنا ہے آپ نے.
جیسے آپ مرد غیرت مند پاکستانی ہیں عہد کریں پاکستان کے خلاف کوئی زبان درازی کرے گا اس کی زبان کاٹو گے ہاتھ اٹھا کر پاکستان فوج کے خلاف جو کو بولے گا زبان کاٹو گے کیونکہ ابھی میرے اور آپ کے درمیان میں بڑا گرما گرم کھانا ہے اس لیے اس میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا مجھ سے پہلے یہاں پر کیسر کنگ صاحب نے ایک بات کہی کیسر کنگ صاحب کسی کے آنے جانے سے قافلوں پہ اثر نہیں پڑتا آج یہاں جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں اکثر بات دل کی کرتا ہوں اگر آپ نہ ہوں تو ہم سٹیج والوں کو لوگ کہیں یہ ذہنی بیمار ہیں یہ کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اصل طاقت آپ ہیں آپ اپنی طاقت کو بھی پہچانیں اور یہ ایک بات پاکستانی کوئی مزدور ہے تو کوئی ارب پتی ہے پاکستان کے لیے وہ برابر کا بیٹا ہے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب یہ لا الہ دنیا میں دو ملک ہیں ایک اسرائیل اور دوسرا پاکستان جو مذہب کے نام پہ بنے ہیں اور میں یہ اکثر لوگوں کو کہتا ہوں پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کا مطلب ہے اسلام کو کمزور کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی فوج جو ہے جب اسلامی ممالک میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی فوج جاتی ہے 40 سے زیادہ ملکوں میں جو امن فورسز ہوتی ہیں 40 ملکوں میں آپ کی فوج پاکستان ہے اور سب سے تکڑے اعزاز جو ہیں یہ فوج پاکستان کو ملے ہیں پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد ایک دفعہ اٹلی بھی اپنے ملک ہے اٹلی بھی زندہ باد حمید گل زندہ باد ابھی جیسے نوجوان نے نعرہ مارا جنرل حمید گل کون تھے انہوں نے ایک بار ایک انٹرویو ابھی بھی ہے انہوں نے کہا تھا ایک دن آئے گا پاکستان ISI امریکہ کے اندر شکست دے دے گی اور آپ نے 15 اگست دیکھا نا 15 اگست انڈیا نے پوری دنیا کی فوجوں کو افغانستان میں انویسٹمنٹ کرا دی کہ بس یہاں کچھ نہیں ہونے والا 15 اگست کو انڈیا کا سر جھکا اور سپر پاوروں کو بھاگنا پڑا آپ پاکستانی قوم اور فوج پاکستان وہ ہیں اگر ہم 1980 میں چلے جائیں تو آپ نے ایک سپر پاور کو بچھاڑا تھا جس کا نام روس تھا شاید آپ کو یاد ہے ہی نہیں 2021 میں 15 اگست 2021 کو آپ نے دوسری سپر پاور کو بچھاڑا تھا وہ تھی امریکہ آپ کی فوج نے 2 سپر پاوروں کو پچھاڑا ہوا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میر ندیم صاحب نے کہا IMF کے پاس جانا کوئی گناہ نہیں ہے ابھی ہم یہاں پر بینکوں سے قرضے لے کے بزنس اور گھر نہیں لیتے ہیں لیکن اس کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے یہ ذہن میں رکھیں IMF سے قرضہ لینا کوئی غلط بات نہیں ہے ہم یہاں پر اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر لیتے ہیں قرضہ بینک سے لے کر اپنے بزنس کرتے ہیں گاڑیاں لیتے ہیں گناہ نہیں لیکن یہ کہیں کہ جو قرضہ لے کر ملک کے اوپر لگائیں اپنی خالہ مامے پھوپھی چاچے دادے پھوپھی پہ نہ لگائیں اس ملک پہ لگائیں اور جو پاکستان کے لیے کام کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے خلاف دوسروں کے ساتھ کام کرے گا ہم ان کے مخالف ہیں اور ڈٹ کے مخالفت کریں گے ابھی آپ نے صرف میرے نعروں کا جواب دینا ہے پاکستان پاکستان فوج پاکستان فوج پاکستان پاکستان کا مطلب کیا السلام علیکم اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار